بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجئے۔ جیسے وزیر نے سمجھایا تھا بادشاہ نے ویسے کیا۔ سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گر پڑا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ دیدنی تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جک جک میں گزری۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدار، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جنجلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے اصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور یہ والی رہ گئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ رب العزت کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ ہم اپنی اسی ایک منفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے مرحوم مزاجوں کو مقدار کر کے جیتے ہیں۔ 99 مل چکی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔